وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جہاں پر 50 سال میرے پیغمبر نے گزارے بھی اسی شہر میں جو شہر نبی کے دادا جناب ابراہیم نے آباد کیا تھا. تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہاں پہ خاندان کے لوگ محبوب پیغمبر کے دشمن بن گئے. دوسرے لوگ نبی کو گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. محسوس ہی ہوتا تھا کہ پوری کائنات میرے پیغمبر سے ٹکرا رہی ہے. اور ہجرت کی رات نے دنیا کو منظر یہ بتا دیا کہ میرے بھائی جو پیغمبر کو گھر سے بے گھر کرے اسے تو کفر کہتے ہیں, اور جو گھر سے نکل کے نبی کا دفاع کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور اس ابو بکر صدیق نے معصوم پیغمبر کا ساتھ دیا. ہم کہنے کو کتنا کہتے ہیں بھائی ابو بکر صدیق نے نبی کا ساتھ دیا. یہ کہنا بھائی بڑا آسان ہے, لیکن اتنی سی بات کافی نہیں ہے. پہلے سمجھے کہ ابو بکر صدیق کون ہے. جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو وہ گھر چھوڑ دے تو اس کی قربانی کیسی ہے, لیکن جو بھرے پورے گھر کو چھوڑ دے اس کی بڑی قربانی ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو مکہ کا چیف جسٹس ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مکہ میں وہ قتل ہو جائے تو خون بہا کی قیمت کا تعین کرنے والا کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اس دور میں جس کی ریشم کی 6 دکانیں ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس کی تجارت کا مال جا کے شام کی منڈی میں بکتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو دشمن کے اوپر بھی احسانات کی بارش کرتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو اپنے قبیلہ بنو تمیم کا سردار ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس کی ضمانت ابو بکر دے دے اس کی ضمانت کوئی ریجیکٹ کوئی نہیں کرتا, اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور جس کا ضامن ابو بکر نہ پڑے تو اس کی ضمانت لیتا کوئی نہیں, اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو معصوم پیغمبر سے پہلی ملاقات میں 40,000 درہم یعنی آج کے دور کے 13.5 لاکھ روپے پیغمبر پہ قربان کر دے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو مکہ کی دھرتی کو چھوڑے پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو عائشہ صدیقہ جیسی اپنی چھوٹی سی معصوم سی بیٹی کو چھوڑے مخدوم پیغمبر کو نہ چھوڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو اپنی جوان جہان بیٹی سیدہ اسما کو چھوڑے لیکن صاحب قرآن پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو اپنے آنکھوں سے معذور باپ کو چھوڑے مخدوم پیغمبر کو نہ چھوڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو پوری کائنات کے مفادات کو چھوڑے پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو معصوم پیغمبر کو لے کر نکلے اور ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے تو فوری طور پہ رسول خدا کے سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے اور کہا آقا میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے. اور غار ثور کی 3 میل کی چڑھائی ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق میرے پیغمبر کو لے کر پہنچے. اور آج بھی حج عمرہ موقع پہ جائیں اور غار ثور کی 3 میل کی چڑھائی بڑے بڑے جوانوں کی جوانی بس کر جاتی ہے, جہاں پر 50 سال کا بوڑھا ابو بکر صدیق نبوت کا بوجھ اٹھا کے 3 میل کی چڑھائی جا کے چڑھتا ہے. اور اس ابو بکر صدیق کا ایک مقام ایسا آیا جہاں پر پاک پیغمبر کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. جو مکہ کے کافر کھوجی تھے وہ ابو بکر صدیق اور معصوم پیغمبر کے پیروں کو تلاش کرتے کرتے آئے. ایک جگہ پر کھوجی ٹھہرا کہ یہاں تک تو پاؤں 2 تھے یہاں پر پاؤں 1 ہے. محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اٹھا لیا, آگے پاؤں کسی کے دکھائی کو نہیں دیتے. تو ابو جہل نے جملہ کہا کہ کھوجی پریشان نہ ہو, تو ایسا کر کہ ابو بکر صدیق کے کھوج پہ چلتا جا, جہاں ابو بکر کے پیر ہو گئے تو رسول خدا وہیں پر ہو گئے. یعنی اس دور کا کفر بھی یہ سمجھتا ہے جہاں پر نبی ہوگا وہیں پر صدیق ہوگا, جہاں پر صدیق ہوگا وہیں پر اللہ کا نبی ہوگا. یعنی ابو بکر کی ذات پیغمبر کے ساتھ خدا نے ایسی جوڑی ہے کہ کل کا کافر انہیں جدا کرنا چاہے غار میں تب بھی جدا نہیں کر سکتا, آج جدا کرنا چاہے مزار میں تب بھی جدا نہیں کر سکتا. اور وہ معصوم پیغمبر کا یار سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سب کچھ چھوڑ کے جو آئے نا اور اللہ کے نبی دوپہر کے ٹائم میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ معصوم پیغمبر دوپہر کے وقت آئے تو میں نے کہا ابا اللہ کے نبی آ رہے ہیں. تو میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ خیر کرے, آج نبی پاک ایسے ٹائم میں آ رہے ہیں کہ جس ٹائم میں اللہ کے نبی پہلے کبھی نہیں آئے. نبی پاک جو آئے تو پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ تو اللہ
دے دیا, ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ. رسول خدا نے جیسے ہی کہا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر تو بھی میرے ساتھ جائے گا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کی وجہ سے کہ پیغمبر کے ساتھ جانا ہے. اور کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کوئی انسان رو پڑتا ہے. تو معصوم پیغمبر کی بارگاہ میں ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پریشانی کوئی نہیں, اس لیے کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہیں, 4 مہینے مجھے ہو گئے اور میں ان اونٹنیوں کو کیکر کی چھال کھلاتا ہوں, کیکر کے پھل کھلاتا ہوں, کیکر کے پتے کھلاتا ہوں. اس لیے کہ جن لوگوں نے جانور رکھے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھئے گا وہ آپ کو مہر حیوانات کہیں گے کہ کیکر کی چھال, کیکر کی لونگی, کیکر کے پتے, کیکر کے میرے بھائی پھل, یہ ایسی چیزیں ہیں جو جانور کو طاقتور تو کرتی ہے لیکن جانور کو موٹا ہونے نہیں دیتی کہ جانور پھول جائے, سانس پھول جائے, چلنے پھرنے سے آری ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ 2 سواریاں میں نے پالی ہیں. اب ایک سواری ابو بکر نے رسول خدا کو دے دی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سواری کی میں نے قیمت ادا کی. عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی جان بھی حاضر ہے تو ابو بکر کے مال کی قیمت آپ کیوں دیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو آج تبلیغی جماعت والے کہیں تو ہمارے 5 لوگ کہتے ہیں پر ان نے تو الگ الگ پکھڑ بڑا رکھا بھائی کہ جان بھی اپنی, مال بھی اپنا, بستر بھی اپنا. یہ بھائی تبلیغی جماعت کا پکھڑ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ابو بکر رستہ بھی خدا کا, جان بھی خدا کی, مال بھی خدا کے رستے میں. میں محمد چاہتا یہ ہوں جب اللہ کے رستے میں نکلوں تو مال بھی محمد کا ہو, جان بھی محمد کی ہو اور یہاں پہ سواری بھی محمد عربی کی ہو. وہ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سواریاں پیش کی اور بعد میں امام مہدی کے ابو ہیں امام حسن عسکری اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر حسن عسکری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نے جب سواریاں پیش کی, نبی تو بیٹھے سواری پر اور ابو بکر صدیق بیٹھے کوئی نہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر خیر ہے تو سواری پر بیٹھتا کیوں نہیں, یہ بےتابی کا عالم کیا ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن زمانہ ہے اور ابو بکر کی ذات ایک اکیلی آپ کی دیوانی ہے, 4 سمتیں ہیں, نبی کا دفاع کرنا ہے. دل میں یہ بات آتی ہے کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر پیغمبر کی ذات پہ حملہ نہ کر دے. میں دوڑ دوڑ کے نبی کا دفاع کرتا ہوں کہ دشمن کا تیر چلے یا تلوار چلے, ابو بکر رہے نہ رہے پیغمبر کی ذات بھی باقی رہے, نبی کی بات بھی باقی رہے. کہا میں معصوم پیغمبر کا دفاع کر رہا ہوں. یہ ابو بکر صدیق ہے. جب غار میں پہنچے تو کیا ہوا, 3 میل کی چڑھائی پہ لے کے ابو بکر صدیق پہنچے. پھر جب پہنچے غار کے دہانے پر تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ ابو بکر نے کہا آقا آپ یہاں پر ٹھہریے, میں غار کی صفائی کر لوں. ممکن ہے کوئی کیڑا کانٹا اندر ایسا موجود ہو جو محبوب پیغمبر کو تکلیف پہنچا دے. تو ابو بکر صدیق نے سارے بن سوراخ بند کیے, ایک سوراخ باقی بچا اور میرے میں کپڑا ایسا کوئی نہ تھا جہاں پہ سوراخ کو بند کر دیا جائے. تو ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں اس بل کے اوپر رکھا اور اللہ کے نبی کو آواز دی یا رسول اللہ آئیے, ابو بکر کی جھولی آپ کے لیے بستر بن چکی ہے. جو ابو بکر صدیق اپنی جھولی پیغمبر کے لیے پیش کرتے. اب یہاں پہ منظر دیکھیے کہ نبی بھی ساتھ نکلے, ابو بکر بھی ساتھ نکلے. ابو بکر میرے بھائی پیدل ہے, نبی سواری پر ہے, پیغمبر سوار ہے. ابو بکر صدیق نے سامان بھی اٹھایا ہے, نبی پاک کا سیکورٹی گارڈ بھی ہے, دوڑ دوڑ کے رستہ بھی طے کرتا ہے. اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جب غار میں پہنچے تو پہلے صفائی کی ہے, نبی کا بوجھ بھی اٹھایا ہے. جب غار میں پہنچ گئے تو ابو بکر بیٹھا ہے, اللہ کا نبی لیٹا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ نبی بھی آرام کرے, ابو بکر بھی آرام کرے, لیکن ابو بکر جاگتا رہا, پیغمبر آرام کرتے رہے. کسی نے پوچھا ابو بکر خیر ہے تو ساری رات جاگا ہے؟ علی سے پوچھا خیر ہے تو ساری رات سویا ہے؟ تو علی کہتے ہیں میرے پاس امانت ہے. تو
झोली अबू बकर की है, सब रसूल खुदा का है। गार में काम कौन सा था? एक ही काम था कि अबू बकर निगाहें झुकाए तो नबी का दीदार करता है, और अल्लाह के नबी निगाहें उठाए तो अपने यार का दीदार करता है। अब जिसे नबी मोहब्बत से देखे, जी भाई, जिसे नबी मोहब्बत से देखे उसे अबू बकर कहते हैं, और अबू बकर जिसे मोहब्बत से देखे उसे आमना का लाल कहते हैं। इतनी बड़ी दौलत मिली है अबू बकर सिद्दीक को कि कायनात में और किसी को ऐसी दौलत मिली ही नहीं। हम 14 सदियों के बाद आज के दौर में किसी नात खान की ज़बानी जब सुनते हैं कि आका काश में नबी पाक के दौर में पैदा हुआ होता तो नबी पाक के पीछे नमाजें पढ़ता, नबी का दीदार करता, नबी की ज़ियारत करता, नबी पाक के साथ खाना खाता, पाक पैगंबर का बच्चा पानी पीता, अल्लाह के नबी के दर पर नौकर बनकर बैठ जाता। हम तमन्ना करते हैं, मांगते हैं, मिलता कोई नहीं, लेकिन आमना के लाल के सहाबा वो हैं जिनके मांगने से पहले पहले अल्लाह ने चुन चुन के जिन्हें मोहम्मद का नमाजी बनाया, वो पैगंबर के सहाबा, नबी के शागिर्द बनाया, वो पैगंबर के सहाबा, नबी के मुक्तदी बनाया, वो पैगंबर के सहाबा जिन्हें अल्लाह ने चुन चुन कर मोहम्मद का यार बनाया, वो मोहम्मद के सहाबा सल्लल्लाहु। लेकिन यहाँ दरबार में 1.25 लाख है, मदीना के बाजार में 1.25 लाख है, लेकिन गार में तो एक अकेला वो अबू बकर सिद्दीक है कि यहाँ पे अबू बकर के अलावा नबी को देखने वाला कोई था ही नहीं। 3 दिन जो गुजारे यहाँ अबू बकर सिद्दीक ने, तो उसके बाद चले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते जैसे हम गार से निकले ना तो सामने मैंने कहा या रसूलल्लाह ये ठंडी मीठी छांव है पहाड़ी की ढलवान की, आप यूं कीजिए, आप यहाँ पे आराम कीजिए। मैंने चादर अपनी बिछा दी, अंदर भी नबी ने आराम किया। अबू बकर जानता रहा, जब बाहर निकले मंजिल तय हो गई तो अबू बकर कहते ठंडी छांव ऐसी थी मेरा दिल चाहता था मेरा महबूब आराम कर ले। मैंने चादर बिछाई, नबी को सुलाया और खुद में पहाड़ी की चट्टान पे चढ़ा कि दाएं बाएं देखूं कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो मैंने देखा कि इमामुल अंबिया मदनी करीम आराम कर रहे हैं, सादिक चरवाहा बकरियां लेकर आया। तो मैंने उससे पूछा सुन क्या एक बकरी का दूध मिलेगा? उसने कहा बिल्कुल मिलेगा। अब पैगंबर कितने नफीस मिजाज वाले हैं, और अबू बकर पैगंबर की तबीयत को पहचानता है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए नौजवान ऐसा कर, बकरी को पहले खड़ा कर, इसके थनों पे हाथ मार, फिर इसके थनों को धो ले, फिर बर्तन को धो ले, फिर ताजा दूध निकाल। का ताजा दूध जो निकाला तो ताजा दूध गरम गरम था, और मेरे भाई हर मेधा इस दूध को बर्दाश्त करता नहीं। पीने के काबिल तभी होता है जब ठंडा दूध हो। का मैंने बर्तन लिया, उसमें पानी डालना शुरू किया, जब पीने के काबिल ठंडा हो गया तो मैंने अल्लाह के नबी को दे दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह नोश फरमाइए। नबी पाक ने दूध पिया, मैंने कहा आका और भी पीजिए। अल्लाह के नबी ने और पिया। मैंने